من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرش مخلوق ایسے مغالے قبر میں جا کے سونا پڑے گا. فرش مخلوق ایسے مغالے قبر میں جا کے سونا پڑے گا. جو کرنا ہے آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. لائق صدر احترام معزز حضرات علماء کرام و شعراء عظام اور پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، آج جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے. آئندہ کل انشاءاللہ 29 تاریخ ہوگی. اس کے بعد شام کو اگر چاند نظر آ گیا تو تراویح شروع ہوگی اور اس کے اگلے دن سے روزہ شروع ہوگا. یہ ہم سب کے لیے اور بالخصوص باشندگان بانڈوب کے لیے اور اس بستی میں رہنے والے تمام افراد کے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ذمہ داران مدرسے کے ناظم اور مدرسے کے اساتذہ نے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے یہ چھوٹا سا اور مختصر سا پروگرام ہمارے سامنے رکھا. دوستوں اور بزرگوں، دینی مجلس چاہے وہ چھوٹی مجلس ہو چاہے وہ بڑی مجلس ہو، مجلس تو وہ دینی مجلس ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی مجلسوں کے بارے میں بے شمار خوشخبری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس بیٹھک کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے مہمانان کرام کی تشریف آوری کو قبول فرمائے اور اس ادارہ کو جہاں آج یہ مدرسہ جلسہ یہ منعقد ہوا ہے، اس ادارہ مدرسہ کنز العلوم کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے اور ان کی محنتوں کو کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی ہے، اسی کے تعلق سے چند خاص باتیں میں بہت دیر آپ کے درمیان حائل نہیں ہوں گا کیونکہ ہمارے درمیان دور دراز سے علماء اکرام تشریف لائے ہیں. میں آپ کا گھر کا بچہ اور آپ کے گھر کا بھائی ہوں. میں مختصر طور پر آپ کے سامنے چند معروضات پیش کیے دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے نانا اور نانی کو، اپنے دادا اور دادی کو اور تمام رشتے داروں کو، سماج کو اور پوری بستی کے لوگوں کو جہنم کی آگ
آگ سے بچاؤ۔ وہ کون سی آگ ہے، وہ کون سی وہ کون سی تپش ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت ہی پیارے انداز میں بہت ہی انوکھے انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا۔ مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پیار کے ساتھ اپنے بندوں کو مخاطب کو فرمایا کہ اے میرے ایمان والے بندے، اے میرے ایمان والے بندے، سنو، کان کھول کر سن لو۔ اگر تمہارے پاس ایمان کی حقیقت ہے اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اگر تمہارے دل میں یقین ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات بڑے بڑا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر اس بات پر یقین ہے تو اے میرے بندو سنو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ کون سی آگ ہے؟ اس آگ کی پہچان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اس آگ کی علامت یہ ہے کہ وہ آگ، اس آگ کا ایندھن انسان ہوگا، پتھر ہوں گے، وہ پتھر جس آگ کفار مکہ کفار اور مشرکین تراشتے ہیں، جسے پوچھتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان پتھروں کو اللہ رب العزت کل جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور اس ایندھن کی حالت یہ ہوگی، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بندو جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو نہیں، 4-5 مرتبہ نہیں بلکہ 3000 مرتبہ دہکایا ہے۔ اس آگ سے اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، لا یعصون اللہ والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کی کیفیت کیا ہوگی، اس جہنم کا حال کیا ہوگا؟ قرآن نے فرمایا، اے میرے بندو سنو، اس جہنم کا حال یہ ہے کہ وہاں پر مضبوط قسم کے فرشتے متعین ہیں، ایک دروازے پر نہ جانے کتنے فرشتے مضبوط اور بھاری قسم کے سخت قسم کے فرشتے متعین ہیں۔ ایسا فرشتہ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ ایسے فرشتے ہیں، وہ ایسی مخلوق ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اگر اللہ نے اسے کہہ دیا کہ فلاں شخص کو جہنم میں ڈال دے تو وہ اس کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اسے جہنم میں نہ ڈالے، وہ اسے روک دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بندہ فوراً کر گزرتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ نے فرمایا جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا جائے گا وہ فرشتے کریں گے، کرتے رہیں گے، اور قیامت پر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، آج اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس نعمت کی قدر کریں، ہم اس نعمت کو غنیمت جانیں۔ آج آپ کے سامنے یہ چھوٹے پیسے ہو رہے ہیں، یہ پروگرام سے ہو رہے ہیں، اور بار بار آپ کے گارجین کو، ماں باپ کو، سرپرستوں کو اس بات کی جانب توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اگر آپ اپنے بھوشیہ کو، اگر آپ اپنے مستقبل کو، اگر آپ اپنے موت کے بعد کی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں سنو، اگر تمہارے پاس اولاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بیٹیاں عطا کی ہے، اگر تمہارے پاس بیٹے ہیں تو ان بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر زندگی دی، عمر دیا، تو ان بچوں کے عمر ہوتے ہوئے جب وہ بولنے کے قابل ہو تو اس بچے کو سب سے پہلے لفظ اللہ سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلا لفظ اللہ سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں اور باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔
آج کتنے ماں باپ ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو اللہ کا نام سکھاتے ہیں، محمد کا نام سکھاتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں، خدا کی قسم مجھے حیرت نہیں بلکہ مجھے افسوس آتا ہے، خون کا آنسو میں روتا ہوں جب میں اپنے گھروں کے حالت کو دیکھتا ہوں، میں اپنے پڑوس کے حالت کو دیکھتا ہوں۔ میرے گھر کا حال یہ ہے، میرے پڑوس کا، میرے سماج کا، میرے بستی کا یہ حال ہے کہ آج ہمارے بچے، ننھے منھے معصوم بچے، 2 سال کے، 5 سال کے بچے، یہ 10 سال کے بچے، جب ان کی عمر چلنے کے قابل ہوتی ہے، کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہے، یہ ماں باپ اپنے بیٹوں کے ہاتھ میں کچیا تھماتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کسی کو پوچھنے تھمائیں گے اور کسی کو دلنے کا راستہ دکھائیں گے کہ جا بیٹا جمع کرنا تاکہ تیرا ماں باپ عیش کی زندگی بسر کرے، شرابت کی بھٹی میں بیٹھ کر تیرا ماں باپ عیش کرے اور تیرے ماں باپ کی زندگی خوش و خرم گزرے۔ او نوجوانوں، او میرے ماں باپ اور گارجنوں، سنو، خدا کی قسم اگر تم نے اپنے اولاد کی قدر نہیں کیا، اگر تم نے اپنے اولاد کی دینی تعلیم سے ان کی ذہن سازی نہیں کیا اور اپنے بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو جن سے آج کام لے رہے ہیں، جن سے آج آپ کھیت کا کام لیتے ہیں، ان سے آپ گیہوں کروا رہے ہیں، کوئی دھان کرواتا ہے، کوئی دلی بھیج رہا ہے، میرے بھائی میرے بزرگوں، خدا کی قسم یاد رکھنا، اگر یہ بچہ اگر مر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچا، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کا میدان ہوگا، ساری انسانیت جمع ہوگی، وہاں پر ایک ماں باپ کے بچے کو، ایک معصوم بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا، اے میرے بندے میں نے تجھے زندگی عطا کی، اے میرے بندے میں نے تجھے میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تم کو 50 سال کی زندگی، 25 سال کی زندگی، 15 سال کی زندگی، 5 سال کی زندگی، 10 سال کی زندگی عطا کی تھی۔ بتا میرے بندے تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، تم نے اپنے عمر کو کہاں کھپایا، اگر ان کے پاس جوانی تھی تو جوانی کے سال کہاں گزارے؟ میرے بھائی میرے بزرگوں، اس وقت اگر وہ بیٹا، وہ بیٹی جس کے خاطر آج آپ نے ساری قربانی پیش کی، جس بیٹے کے لیے آپ نے تمام دھن کی بازی لگا دی، جس بیٹی کی ایک خواہش کو پوری کرنے کے لیے ایک باپ دلی جاتا ہے، کوئی بمبئی جا رہا ہے، کوئی کشن گنج جاتا ہے، کوئی کٹیہار جاتا ہے، ایک کنگن لانے کے لیے، ایک چھری لانے کے لیے ایک باپ نہ جانے کہاں کا سفر کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ میری بیٹی خوش ہو جائے، میرا بیٹا خوش ہو جائے۔ او میرے نوجوانوں، او میرے ماں باپ، آپ سنیے قرآن کریم کیا کہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں کیا ہے۔ فرمایا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن جب وہ بچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں بہت سارے سوالات کریں گے، ان میں سے ایک سوال ہوگا، اے میرے نوجوان بندے، تم کو میں نے زندگی دی تھی، تم نے 15 سال زندگی گزارا، تم نے 25 سال زندگی گزارا، تم نے 30 سال زندگی گزاری، تمہارے ماں باپ زندہ تھے، تمہارے باپ بھائی بھی زندہ تھے، تمہاری بہن بھی زندہ تھی، بتا تم نے اپنی جوانی کو کہاں کھپایا؟ اس وقت ایک بیٹا، ایک بھائی، ایک جوان لڑکا، آپ سوچئے، خود فیصلہ کیجئے اپنے دل میں، اس وقت وہ بیٹا کیا جواب دے گا، وہ نوجوان کیا کہے گا؟ میرے بھائی میرے بزرگوں، اگر ہم نے اپنے اولاد کو دینداری عطا کی ہوگی، اگر ہمارا بیٹا قرآن کو پڑھا ہوگا، اگر میرا بیٹا دیندار ہوگا، اگر میرا بیٹا نمازی ہوگا، اگر میرا بھائی نمازی ہوگا، اگر میرا بھائی حاجی صاحب ہوگا، اگر میرا بیٹا زکات دینے والا ہوگا، اگر میرے بیٹے کے اندر، میرے بھائی کے اندر، میری بیٹیوں کی زندگی میں، میری بہنوں کی زندگی میں نماز کی پابندی ہوگی، کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوگی اور وہ ہمیشہ سچ بولتی ہوگی، ان حالات کے ساتھ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچیے تو وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ بہن فوراً
سامنے کہیں گے اے بارے الہا تیرا کام تو دنیا میں بھیجنا تھا، تم نے مجھے پیدا کیا، لیکن میرے ماں باپ نے بچپن میں میری پرورش کیا، گود میں میری ماں نے رکھا، بھیگے بستروں میں میری ماں سو رہی تھی، لیکن میری ماں مجھے سوکھے بستر پر سلاتی تھی۔ جب میں بولنے کے قابل ہوئی تو میری ماں نے مجھے لفظ اللہ سکھایا، جب میں چلنے کے قابل ہوئی تو میری ماں نے مدرسے کا راستہ دکھایا، جب میں پڑھنے کے قابل ہوا تو میری ماں نے اپنے استاذ کا حوالہ کر دیا اور میرے استاذ نے مجھے پڑھایا، میں حافظ قرآن بنا، میں عالم دین بنا، میں مفتی اعظم بنا، میں فقیہ امت بنا۔ اے بارے الہا میرے ماں باپ نے تو میرا بہت حق ادا کیا، اس لیے کہ اللہ تو نے مجھے ماں باپ عطا کیا تھا، ماں باپ کا جو حق تھا اس نے حق کو پورا کیا۔ اے اللہ تو میرے صدقے میں میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر دنیا میں ہم اپنی ماں باپ کی، ہم اپنے اولاد کی تربیت کیے ہیں، ہم اپنے بیٹے کی تربیت کیے ہیں، تو دنیا میں تو کام جیسے آئے نہ آئے، کچھ خدمت میں کمی ہو جائے، لیکن مرنے کے بعد خدا کی قسم یہ بیٹا یہ بیٹی آپ کے کام آنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائی میرے بزرگوں، اس کے برخلاف اگر ہمارے ماں باپ نے، اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کلمہ نہیں سکھایا، دینداری نہیں سکھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھایا، زکات ادا کرنے کا حق نہیں سکھایا، حق ادا نہیں کرایا، یعنی اسلام کے طریقے کو نہیں سکھایا، اور میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری بہن اسی حال میں زندگی گزارتے رہ گئے حتیٰ کہ اس کی موت ہو گئی اور وہ سجدہ نہ کر سکا، کبھی نماز کا پابند نہ ہو سکا، جہالت کی زندگی بسر کیا اور اس کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو میرے نوجوانوں میرے بزرگوں سنو اور قیامت کے دن اللہ رب العزت جب حشر کے میدان میں اس نوجوان سے پوچھے گا کہ بتا تو نے اپنی جوانی کو پاک کھپایا، تو اس وقت وہ نوجوان اور وہ بیٹا وہ بیٹی کہیں گے اے بارے الہا تو نے تو مجھے ماں باپ عطا کیا تھا، تو نے بھائی عطا کیا تھا، تو نے بہنیں عطا کی تھی، لیکن افسوس کہ میرے ماں باپ نے مجھے کبھی نماز نہیں سکھایا، کبھی کلمہ نہیں سکھایا، کبھی مدرسہ نہیں بھیجا، بلکہ جب میں پڑھنے کے لائق ہوا، جب میں بولنے کے لائق ہوا تو میرے ماں باپ نے مجھے دلی کا راستہ دکھا دیا۔ اب بتائیے اے اللہ قصور میرا ہے یا میرے ماں باپ کا ہے؟ اس وقت اللہ رب العزت قرآن کریم نے صاف اعلان کر دیا ہے، کیا فرمایا؟ ربنا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ بیٹا اور بیٹی خود کہیں گے کہ یا اللہ یہ میرے ماں باپ تو تھے ضرور، لیکن انہوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، مجھے دین کے راستے پر چلنے نہیں دیا۔ میں جب سوچتا تھا کہ مدرسہ جاؤں گا فوراً میری ماں میرے ہاتھ میں پوسنی دیتی تھی، کبھی کچیا دیتی تھی کہ چل میرے ساتھ، اگر گیہوں نہیں کاٹ کے لائے گا تو کھائے گا کہاں سے، پیٹ کیسے بھرے گا؟ اس لیے بارے الہا میں جوانی میں کچھ کر نہ سکا، اب میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کے ماں باپ کو بلائے گا حشر کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مجمع کے سامنے ایک ماں باپ کو کھڑا کرے گا اور کہے گا اے ماں باپ تم کو میں نے اولاد دی تھی، تمہارے پاس بیٹے تھے، تمہارے پاس بیٹی تھی، بتا تم نے اپنے اولاد کا کیا حق ادا کیا؟ اس وقت میرے بھائی ہمارے پاؤں تلے زمین کھسک جائیں گے، کوئی جواب نہیں مل پائے گا، کوئی بہانہ نہیں چل پائے گا، زبان میں تارے لگ جائیں گے، کوئی انسان کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اور ماں باپ کی ہچکیاں پڑنے لگے گی کہ ہائے افسوس میں نے دنیا میں اپنے اولاد کے ساتھ کیا کیا، جس بچے کے خاطر میں نے اپنی پوری رات پوری دن کو قربان کیا، آج وہ بچہ میرے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث پاک میں آتا ہے اس بچے کے ماں باپ کے بارے میں اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اے فرشتہ اس کے ماں باپ کو پکڑو اور اسے جہنم میں ڈال دو۔ تو میرے بھائی میرے بزرگوں
ذرا سنا آپ نے کہ اگر ہم اپنے اولاد کی دنیا میں رہ کر تربیت کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہم اپنے اولاد کو یوں ہی گوار بنا کر چھوڑا، جانور بنا کر چھوڑا، اس کو نہ نماز کا سلیقہ، نہ پڑھنے کا سلیقہ، نہ جینے کا سلیقہ، نہ کھانے کا سلیقہ، نہ سونے کا سلیقہ، کچھ بھی نہیں آتا، اور ماں باپ عیش میں ہے، ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھیا آپ کا بیٹا نمازی کیوں نہیں ہے؟ آپ اپنے بچے کو نماز کی تلقین کیجئے، نماز پڑھائیے، اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیے، تو وہ ماں باپ فوراً کہتے ہیں مفتی صاحب میں تو اپنے بیٹے کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گیا، میں پریشان ہوں، میں عاجز آ گیا ہوں، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، ایک نقطے کی بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور سے سننے کی بات ہے کہ کیا آج ہم نے اپنے اولاد کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ مفتی اعظم حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ تو میں کم کی بھاگن پھر آواز کم کرے، آواز کھلی رکھو، آواز بند رکھو۔ مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جنجد، بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم کا سمندر عطا کیا تھا۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، حضرت مفتی شفیع صاحب پاکستانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اولاد کا حق اپنے ماں باپ کیسے ادا کرتے ہیں۔ آج جو ماں باپ یہ بہانہ کرتے ہیں، آج گارجن حضرات یہ بہانہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، مولانا صاحب، میں نے اپنے بچوں کو بہت سمجھایا، بہت کوشش کیا، لیکن یہ بچہ تو نافرمان ہو گیا، بگڑ گیا، شرابی بن گیا، جواری بن گیا، کبابی بن گیا، اب یہ لین پہ نہیں آنے والا ہے، یہ میری ایک بات نہیں سنتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا سنو، جب تک تمہاری سانس چلتی رہے گی، جب تک ماں باپ کے سانس جاری ہے، اس وقت تک ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اگرچہ اس کا بیٹا، اگرچہ اس کی بیٹی جوان ہو جائے، شادی ہو جائے، لیکن ماں باپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیسی ہے؟ مثال دے کر انہوں نے سمجھایا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی گارجین آپ سے کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور میں پریشان ہو گیا، تھک گیا، تو اس سے فوراً یہ سوال کیا جائے کہ بھائی جان مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کے گود میں کوئی معصوم بیٹی ہو، کوئی بیٹا ہو، اور اس کے سامنے آگ جل رہی ہو اور آپ کی تپش کو دیکھ کر وہ بچہ بھاگنے لگے آپ کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ بچے کی عادت ہوتی ہے جب کوئی چیز چمکیلی ہوتی ہے اس کے طرف اس کا ہاتھ بڑھتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ماں باپ سے پوچھئے، اگر آپ کا بچہ آپ کے گود سے اچھل کر نکل کر اگر وہ آپ کی طرف جانے لگے تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ کیا کرے گا؟ سارے ماں باپ یہی کہیں گے کہ اس وقت تو بھائی اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے، ورنہ بچے کا ہاتھ اگر آگ میں پڑے گا تو بچے کا ہاتھ جل جائے گا، اگر وہ مکمل طور پر داخل ہوگا تو اس کا پورا جسم ہی جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے نوجوانوں، اے ماں باپ، اے گارجنوں، سنو، جس طریقے سے ایک بچے کی حفاظت کے خاطر ایک باپ اور ایک ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اپنے سارے تن من دھن کو قربان کر دیتا ہے، وہ اس طور پر کہ اگر وہ بچہ آگ کی طرف جا رہا ہو اور آگ سے وہ نہیں رک رہا ہے، وہ بچہ آگ کے قریب جاتا ہے اور اس کی ماں دیکھ رہی ہے، تو اس کا باپ یا اس کی ماں صرف یہ کہہ کر کہ بیٹا آگے آگ ہے، آگ میں مت جانا، آگ جلا دے گی، صرف یہ کہہ کر خاموش نہیں رہیں گے۔ کوئی رہے گا؟ کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے کنواں ہے، سامنے آگ ہے، فوراً وہ ماں اور باپ کیا کریں گے؟ اس بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگائیں گے اور کہیں گے کہ میرا لخت جگر، نور نظر، آج اگر میں تجھے نہیں اٹھاتا، نہیں بچاتا تو آج تو جل جاتا، راکھ ہو جاتا، بیٹے آگ کی طرف مت جانا۔ او نوجوانوں، میرے ماں باپ سنو، جس طریقے سے ایک معصوم بچے کے خاطر آپ دوڑ کر اپنے بچے اور بچی کو پکڑتے
کہ شراب پینا حرام ہے بیٹا، شراب مت پینا، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی. نہیں، بلکہ جب تک تیرا بیٹا تیری بیٹی گناہوں سے باز نہ آ جائے اس وقت تک اپنے اولاد کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے مت دو، اس کو مت چھوڑو، اس کا پیچھا کرتے رہو، چاہے اس کی شادی ہو جائے تب بھی، جوان ہو تب بھی، ابھی وہ شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی اس کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کو گناہوں سے بچائے. آج ہم میں سے کون ماں باپ ہے جو اس کی فکر لیتے ہیں؟ کون ماں باپ ہے؟ سب یہی کہیں گے کہ مفتی صاحب ہم لوگ تو بولتے ہیں، سمجھاتے ہیں. نہیں میرے بھائی میرے بزرگوں، صرف کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت موت تک کرنی ہے. جب تک آپ کی سانس جاری ہے تب تک آپ اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماں کو آپ گناہوں سے بچانے کے ذمہ دار ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے آپ انہیں گناہوں سے بچائیے. ورنہ میرے بھائی میرے بزرگوں کیا ہوگا؟ ایک مختصر سا واقعہ پیش کر کے آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. وہ ہوگا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان کی ایک شاگردہ تھی، ایک عورت تھی جو ان کے پاس درس لیا کرتی تھی، سبق پڑھا کرتی تھی. حضرت رابعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شاگردہ روزانہ اپنے استاد کے پاس جاتی تھی اور سبق پڑھ کے روزانہ آ جایا کرتی تھی. اتفاق سے بیچ میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کے شوہر کے انتقال کے بعد وہ عورت حاملہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک لڑکا عطا فرمایا. انہوں نے اپنے شوہر کے وصیت کے مطابق اسے ادارے میں داخل کیا، مدرسے میں داخلہ کرایا اور اس کو پڑھانے کی کوشش کیا، لیکن وہ ایک نہیں سنا. وہ بچہ چھوٹا تھا، 2.5-3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا ہوا. دل کی گہرائی سے یہ واقعہ سنیے، انشاءاللہ تمام نوجوانوں کی زندگی آج ہی سے اور ابھی سے انشاءاللہ بدل جائے گی اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے. تو میرے بھائی میرے بزرگوں، اس عورت نے یہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک بچہ دیا. 5-6 سال کا ہوا تو اسے پڑھانے کا شوق پیدا ہوا اور وہ اپنے بیٹے کو پڑھانے کی طرف راغب ہوئی. لیکن وہ بچہ چونکہ بچپن سے ماحول غلط لڑکوں کا پکڑ لیا، جو بچے شرابی تھے، جواری تھے، کبابی تھے، ان بچوں کے ماحول میں اس کا وہ معصوم بچہ رہنے لگا. 10-12 سال کا ہو گیا وہ بچہ، 10-12 سال کا ہو گیا. وہ بچہ 10-12 سال کا وہ بچہ ہوا تو اس عورت کو فکر اور بڑھنے لگی. لیکن اس بچے کی عادت چونکہ غلط لڑکوں کے ساتھ ہو گئی تھی تو وہ غلط لوگوں کے ساتھ رہ کر بھی وہ لڑکا غلط بن گیا. اب گاؤں کے بستی کے لوگوں نے شکایت کیا کہ محترمہ آپ کا بچہ تو طرح طرح ایک بچہ ہے اور آپ نے اس کی محبت میں دوسری شادی بھی نہیں کی اور اس بچے کی پرورش میں آپ کی توجہ تھی، لیکن آپ کا بچہ تو بگڑ گیا ہے، وہ غلط ماحول میں ہے. وہ عورت بیچاری ماں اپنے بچے کو خوب سمجھایا بجھایا، لیکن وہ بچہ سمجھتا تو تھا ضرور لیکن پھر غلط ماحول میں چلا جاتا تھا. اور وہ بیچاری عورت روزانہ اپنے استاد کے پاس جاتی تھی، پڑھ کے آتی تھی. اتفاق سے وہ بچہ جوان ہو گیا اور جوانی کے بعد جب وہ بچہ بہت زیادہ چور ڈکیت اور شرابی بن گیا تو اس کی ماں کو بہت زیادہ افسوس ہوا کہ آئے افسوس میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا. ایک بچے کی میں نے تربیت بھی نہیں کی اور ایک بچہ کی تربیت بھی مجھ سے نہیں ہو سکی. تو میرے بھائی میرے بزرگوں، آخر میں وہ بچہ حضرت حسن بصری کے پاس گیا اور حضرت حسن بصری نے کہا کہ بیٹا یہ گناہ ہے، غلط چیز ہے، چوری کرنا غلط بات ہے، شراب پینا غلط بات ہے، جوا کھیلنا غلط بات ہے. تمام گناہوں سے توبہ کرو، آج سے تم کبھی ان کاموں کو مت کرنا. وہ بچہ توبہ کرتا ہے لیکن وہ دل سے توبہ نہیں کیا. حال یہ کہ وہ بچہ اسی حال میں رہا اور وہ بچہ ایک لاعلاج مرض میں مبتلا ہو گیا. ایسی بیماری اس کو لاحق ہو گئی کہ اس کا کوئی علاج دنیا میں تھا ہی نہیں.
اس کی ماں بیچاری پریشان ہو گئی. آخر میں جب وہ بچہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے لیکن مختصر کر کے مختصر عرض یہ ہے میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اس لڑکے کی عادت بچپن سے لے کر جوانی تک اور موت کے وقت تک اس کی عادت گناہ کی رہی اور وہ سوچتا رہا کل سے نماز پڑھوں گا کل سے روزہ رکھوں گا کل سے حج کروں گا کل سے عبادت کروں گا. اس حال میں کہ وہ انسان ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا اور اس کی موت اب موت کا وقت قریب آ گیا. اب جائے سانس تب جائے سانس. اس لڑکے نے نوجوان نے اپنے ماں کو نصیحت کیا کہا کہ میری ماں سنو بات سنو میری موت تو قریب ہے میں دنیا میں رہنے والا نہیں ہوں میں چلا جاؤں گا لیکن میری ایک نصیحت سن لو میری ماں جب میری موت ہو جائے جب میری موت ہو جائے سنو نوجوانوں یہ ہم سب کے لیے نصیحت کی چیز ہے. اور اس نوجوان نے کیا پیغام اور سبق دیا ہے. اس نوجوان نے اپنی ماں سے کہا او میری ماں جب میری موت ہو جائے تو پہلا کام یہ کرنا کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے اللہ والے ہیں بزرگ ہیں ان سے میری جنازے کی نماز پڑھا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. اگر حضرت حسن بصری نے میرے جنازے کی نماز نہ پڑھایا تو میری ماں سنو جب میری موت ہو جائے محلے کے گاؤں کے چند لڑکوں کو بلانا اور ان سے کہنا کہ میرے پیر میں رسی باندھ دیں گے اور رسی باندھ کر وہ گلی محلے کی بستیوں میں تمام گلیوں میں مجھے لے کر چلیں گے اور اس حال میں اتنا دوڑائیں گے اتنا گھسیٹیں گے تاکہ میرے جسم کا ٹکڑا ہو جائے اور میرے گوشت بکھر جائے میرے جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہ سکے. اس ماں نے کہا کہ بیٹا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ تم تو میرا بیٹا ہو اگرچہ گنہگار ہو لیکن میرا بیٹا ہو مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. اس بیٹے نے کہا کہ میری ماں میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آپ بچپن سے میری تربیت کیے لیکن میں آپ کی بات نہیں مان سکا جس کی وجہ سے میں آپ اس حال میں پہنچا ہوں. اس لیے اب مجھے اس بات کا خوف ہے اگر میں مروں گا کل قیامت کے دن اللہ کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا. اس لیے او میری ماں تم میرے جسم کو ٹکڑا کرا دینا نوجوانوں سے کہنا تاکہ وہ رسی سے کھینچ کر گھسیٹ کر میرے گلیوں میں اور راستوں میں مجھے چکر لگائیں گے اور جسم کے ٹکڑے ہو جائیں گے تاکہ بستے کے نوجوانوں کو محلے کے نوجوانوں کو میری جنازے سے میرے لاش سے یہ سبق ملے کہ جو انسان اللہ کا باغی ہوگا جو نوجوان اللہ کا نافرمان ہوگا جو بیٹا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کا حشر ایسا ہی ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سبق دیتے گیا نوجوانوں. اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے علماء کرام تشریف لا چکے ہیں اس لیے آپ تمام حضرات سے بستی والوں سے میری معتبرانہ گزارش ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں اور اپنی اولاد کو دیندار بنائیں اور ہم سب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے روزے کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہم سب کے بیٹے کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. دل سے جو بات